السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 33واں کبیرہ گناہ اخلاقیات کے باب میں بخیلی، کنجوسی، بخیلی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیلی سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کیا، بخیلی نے ہی انہیں خون ریزی پر اور حرام و حلال کرنے پر اور حرام کو حلال بنانے پر مجبور کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رحم کے رشتہ دار سے بخیلی کرنے والے کی گردن میں قیامت کے دن سانپ ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخیلی یعنی کنجوسی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، خود اپنی ذات کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مزید ہے ضرورت سے زیادہ اپنے خونی رشتہ داروں کا حق ہے، آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن، زکوٰۃ کا بھی حق ہے ان کے اگر وہ مستحق ہیں تو، آپ کے جو سو چاچا، آپ کے والدہ کے رشتہ داروں میں جو آپ کے قریبی خونی رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں لوگ ددیال والے، وہ ان کے علاوہ مزید اور کچھ رشتہ دار جو آپ کے قریبی ہیں، دوست احباب، پڑوسی، مسلمان، بیوہ، مانگنے والے، مجبور، یتیم، جس کی مدد کر سکتے، اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے، خواہشات کو نہیں، ضروریات کو پوری کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے اتنی مال میں کشادگی عطا کرے، رزق میں کشادگی عطا کرے کہ ہم آپ کی رضا کے لیے ہمارے حق ادا کرتے ہوئے ہمارے رشتہ داروں کا حق، والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، ہمارے لیے مزید جن کا حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کرنے والے بنیں آپ کے حکم سے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بخیلی کیا ہے؟ کنجوسی۔ اب رکھتے ہوئے نہیں دینا، رہنے دو نا بھائی، اس لیے کہ آج کل سسٹم کیا بن گیا، اب کہاں دیتے سیلری کے اصلی پیسے، جائیداد کے اصلی پیسے۔ اب لوگوں کا بانٹنے کا طریقہ یہ ہو گیا، جو اصلی رقم 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جس کے پاس بینک میں رکھی ہوئی، اس کے اوپر جو انٹرسٹ آ رہا نہیں، وہ انٹرسٹ بانٹ لیتے پھر رہی۔ انٹرسٹ اتنا ہے 10,000 ہزار 25,000 50 لاکھ روپے ہے، کوئی منگنے یوں دے دے رہے، اصلی رقم ویسی بخیلی ہے۔ اور حرام کا مال کھما کے لوگوں پہ اگر خرچہ کریں گے کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے؟ اور لوگ چاہ رہے بھی ہیں نہیں ہم انٹرسٹ کا پیسہ بغیر ثواب کی نیت سے دے دیتے، ولی ہے، فرشتے بن گئے، اجر کی ضرورت نہیں ہے، اور حرام کاری کرنے کے واسطے، حرام مال خرچ کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے مذاق چل رہا۔ نہیں، اگر اپن نہیں لیے تو کوئی دوسرا لے لیتا۔ آپ کا مال ہے یا اپنے باپ کا مال ہے، اپن پریشان ہو رہے ہیں اس مال کے لیے، حرام کا مال ہے آپ کا، حرام کا مال اپنے گھر کا مال ہے، کیوں پریشانی کی بات ہو رہی؟ جہاں جاتا جو لیتا لینے دو، مال بینک میں پڑے ہوئے رہنے دیجیے، آپ کا جو حق ہے وہ لیجیے۔ نہیں، مجبور آدمی، مجبوری موت کا نام ہے اسلام میں۔ مر رہا اگر کوئی آدمی تو جیب سے نکال کے دیو پیسے، تمہارے پاس نہیں ہے تو جب حرام کا دینا کیا پوچھ کے جب علماء کرام سے فتویٰ لے کے دیو۔ ایک فتوے کو پوری دنیا پھرا رہی ویسی
کس سچویشن میں علماء کرام دیے تھے وہ فتویٰ اس وقت کے لیے درست ہے. ہر کوئی وہ فتوے کو لے کے کامر بغیر صاحب کی نیت سے بانٹ لیتے پھر افسوس، صد افسوس کی بات ہے. اللہ ایسے حرام کاری سے بچائے ہم سب کو، آمین.